السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی الحسینی۔ دوستوں، آج ہم شہر بنگلور میں شیواجی نگر براڈ وے پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر AKP فنکشن ہال میں آج جو ہے مولا کائنات کا، مولا علی کا جو ہے جشن ولادت جو بڑی محبت اور بڑی عظمت کے ساتھ یہاں پر بنایا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے جانی ساران پنجتن پاک کے جو ہمارے جو صدر صاحب ہیں، جو مین انیشیٹو لیے ہیں، سب کو ساتھ لے کر جو کرنے والے ہیں، وہ یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دولت علی خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ جانی ساران پنجتن عاشقان پنجتن ہیں، عاشقان مولا علی ہیں، عاشقان مولا علی ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ مفتی نور العین مصباحی صاحب، یہ بھی عاشقان پنجتن ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آل دا وے فرام لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ شیموگا سے ایک عاشقان پنجتن، عاشقان مولا علی مرزا حسین خلندری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بھی ایک میڈیا یوٹیوبر ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی مولا کائنات کی محبت میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دل کی آواز یہاں پر پیش کی۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ حافظ محمد مبارک قادری صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ اس پروگرام کا خطاب کرنے کے لیے بڑی کوششیں، بڑی جد و جہد کی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ انصر حسینی قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو پروگرام میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ سید اسلم قادری چشتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اسلم چشتی، اور ہمارے اصغر علی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ دوستوں، ماشاءاللہ جو آج کا جو پروگرام تھا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، جو ٹینری روڈ سے جو جلوس نکلتے ہوئے شیواجی نگر آیا، اس کے بعد AKP فنکشن ہال میں یہاں پر منقبت کا پروگرام، نہ درود و سلام کی محفل، نعت کی محفل، اور بہترین بیان یہاں پر دیے گئے۔ جو دو صاحب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز پہ بیان دیا، اس میں ایک نور العین مصباحی صاحب ہے، مفتی صاحب ہیں۔ چلیے پوچھتے ہیں ہمارے نور العین مصباحی صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے مفتی صاحب آج کے خوشی کے موقع پر، مولا علی کے ولادت کے موقع پر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام عالم انسانیت کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اس چینل دل کی آواز کے ذریعے اور اس کے توسط سے تمام عالم اسلام کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ حضور مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اسلام میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی وہ ذات والا صفات ہے کہ آپ پر سب کا اتفاق ہے۔ اور اب دیکھیے وہ سلاسل، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، ابوالعلائی ہو، رفاعی، جہانگیری، وارسی، بقا، کوئی بھی سلسلہ ہو، سارے سلاسل کی انتہا حضور مولا کائنات کی ذات پہ ہوتی ہے۔ علوم کی بات آتی ہے تو سارے علوم کے سوتے مولا کائنات کے قدموں سے پھوٹتے ہیں، یعنی مولا کائنات کی ذات والا صفات ہی سارے علوم کا مصدر، منبع، ماخذ و مصدر ہے۔ چاہے وہ علم نحو لے لیجئے، علم صرف لے لیجئے، علم فقہ ہو، علم تفسیر ہو، سارے علوم حضور مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے کیا ہے شروع ہوتے ہیں۔ اور مولا خود میرے آقا علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں اور آخری حج کے موقع پر کیا ہے، اگر امت کو جو نقطہ اتحاد دیا تھا وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کلمات مبارکہ ہیں کہ انی تارکم فیکم ثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی وان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرید علی الحوض۔ کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو، دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور خداوند قدوس نے ہمیں بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس امت کو اگر کوئی نقطہ اتحاد دیا ہے، اگر امت کسی پہ متفق ہو سکتی ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، قرآن مقدس اور حضور مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ تو اس مولا کی ولادت
ولادت کے موقع پر تمام عالم اسلام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا کے اس ولادت کے موقع پر خوشی و مسرت کا اظہار کریں، اپنے گھروں میں نیاز دلائیں اور جہاں تک ہو سکے لنگر جاری کریں مولا کے نام سے۔ یاد رکھیے پنجتن پاک آل پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ ہیں کہ یہ غیروں کی بھی جھولیاں بھرتے ہیں، اگر ان کا مدح خواں اور ان پہ ان سے محبت کرنے والا ان کے در پہ آ جائے گا تو اور اس عقیدت کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور مولا کائنات مشکل کشا ہیں، انشاءاللہ اس کی ساری مشکلیں آسان ہوں گی، تمام بگڑیاں جو ہے بن جائیں گی۔ اسی لیے اگر امت کو فلاح چاہیے، بہبود چاہیے اور کیا ہے امت چاہتی ہے کہ ایک بار پھر امت مسلمہ متفق ہو اور پچھلا زمانہ پھر پچھلی اسلام کی تاریخ دہرائی جائے، تو اس کا واحد ذریعہ واحد طریقہ صرف اور صرف یہ کیا ہے قرآن اور اہل بیت پر اتفاق اجماع ہے، اس پر امت جمع ہو جائے، اسی میں کیا ہے ہماری فلاح ہے، اسی میں بہبود ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو پنجتن پاک آل پاک کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستوں، بڑے خوبصورت انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنی دل کی آواز پیش کی۔ نور العین مصباحی صاحب جو مفتی صاحب ہیں، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مرزا حسین خلندری صاحب ہیں جو شیموگا سے آئے ہوئے ہیں، چلیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، تو کیا کہیں گے صاحب آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو امیر کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تمامی مومنین کو بہت بہت مبارک، اور اس مبارک موقع پر ایک ہی بات کہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ گفتگو لانگ کرنا پسند نہیں ہے مجھے، تو سیدھی سادہ ایک ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن شریف نازل ہوا اللہ کا کلام، اس میں کھلی ایک آیت ہے جسے ہم آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور دوسری آیت وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آیہ مودت، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گرو دکشنا مانگی، جسے اجر رسالت کہا جاتا ہے عربی میں۔ سرکار دو جہاں نے ہمیں نبی کا خدا کریم کا پتہ بتایا، یعنی خدا وحدہ لا شریک ہے یہ بتایا، نماز دی، روزہ دیا، مرنے کے بعد میں زندگی ہے یہ بھی بتایا، جہنم اور دوزخ ہے یہ تمام بتانے کے بعد میں صرف ہمارے سے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ میری اہل بیت کی حیا کرو اور ان سے مودت رکھو۔ مودت وہ ورڈ ہے جو محبت کے ایکسٹریم لیول پہ یوز ہوتا ہے، یعنی محبت کرنا بس میں کسی سے محبت کروں یہ محبت ہو گئی، لیکن مودت اسے بولتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے، اگر اس کے خلاف کچھ بھی ہو، چاہے وہ سامنے والا کوئی بھی ہو، اس سے لڑ پڑنا، اس کے واسطے اپنی جان دینا، یہ ہمیں قرآن میں ملا ہے۔ تو ایک ہی بات یہاں پر میں بول کر بات ختم کروں کہ یہ مولود بنانا بھی اہل بیت اکرام کا یہ آیہ مودت کے حساب سے یہ آتا ہے، تو اس حساب سے تمامی اہل سنت الجماعت پنجتن پاک کا مولود اپنی مسجدوں میں اور خانقاہوں میں منائیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستوں، بڑے خوبصورت انداز میں مرزا حسین خلندری صاحب نے اپنی دل کی آواز پیش کیا۔ ہم پر ہمارے ساتھ جانی سارن نے پنجتن کے دولت علی خان صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، جو آج کا جو پروگرام جو ہے بہت ہی سکسیس ہوا ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانی سارا نے پنجتن سنی تنظیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو مولا کائنات کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آج ہم نے 11 تاریخ کے حساب سے ہم نے پروگرام کرا، چاند کی 11 کی طرف سے اور انگریزی 12 کی طرف سے، اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے ایکچولی شادی محل کو بک کرنا پڑا۔ اگر ہم لوگ روڈ پہ پروگرام کرتے تو مولا کائنات کا ہر سال ہم جو ہے 12 رجب کو منایا کرتے تھے، اس بار 11 رجب کو ڈیٹ کی شادی محل میں رکھنے کی وجہ سے اس میں منایا گیا ہے۔ اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں دوسری اور 2-3 باتیں بھی یہ بتا دوں کہ مولا کائنات کے مولود کو جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، اس نہج پر منانا یہ حق ہے مولا کائنات کا۔ اگر مولا کائنات کا حق نہیں پہچان پاتے، پنجتن پاک کا حق نہیں پہچان پاتے، تو ایسی مسلمانیت پر لعنت اور ایسی سنیت پر لعنت۔ جو لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تمام سنیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان سے بچیں، کیونکہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ان کو سنی سمجھ کر ہم نے اپنے ممبروں کو ان کو دے دیا، اپنی مسجدوں ان کو دے دی۔ آج یہ جو نازبی ہیں، یہ سب سے پہلے یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے۔ ان لوگوں کا سب سے پہلا کام جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈال کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو لڑانا ہے۔
اس سے آپ کو میں ثابت کر دوں، جو فتوی رضویہ ہے یہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بھائی ہوں، اہل حدیث کے ہوں، یا جماعت اسلامی کے ہوں، شیعہ کے ہوں، تمام کے لیے میں دعوت پیش کر رہا ہوں. آپ غور و فکر کریے گا، ان کے فتوی رضویہ کو دیکھیے گا. اگر آپ ان کے عقیدے کے اعتبار سے ان کے احمد رضا خان کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں اور آپ مرتد ہیں، اور آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو سلام نہیں کر سکتے. اگر غلطی سے کوئی معصوم مسلمان کسی دیوبندی یا شیعہ کے ساتھ یا اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے تو ان کا فتویٰ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور تجدید نکاح کی بات کرتے ہیں. یہ اگر اس طریقے سے مسلمانوں کے بیچ میں نفرت اور توڑنے کی بات کریں گے تو اتحاد کہاں سے لائیں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو گروہ ہے وہ اولیاء اکرام کا گروہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ غریب نواز سرکار کے بارگاہ میں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہندو، کرسچن، سکھ، عیسائی بھائی بھی آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہاں پہ دھرم یا نام دیکھ کر کھانا نہیں دیا جاتا، سب کو بھوکا دیکھ کر اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، پنجتن پاک کی تعلیمات ہیں، اور یہی تعلیمات اولیاء اکرام کے در سے ملتی ہیں. غوث خواجہ نظام الدین اولیاء ہر دربار میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کھانا کھلانا. تو بغیر کسی کے دھرم کو دیکھے کھانا کھلانا، اب یہ مسلمانوں کا شعار تھا. آج مسلمانوں کے بیچ میں یہ اپنے آپ کو جو اہل سنت الجماعت بول کر، سنی بول کر، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے جو کیڑے گھسے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے، مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہے. یہ ایسا فرقہ ہے جو مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انہی کے اندر جو دعوت اسلامی ہے، سنی دعوت اسلامی ہے، یا پھر دوسری کوئی بھی ان کی جو تحریک ہے، یہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں. یہ کفر کے فتوے دینے کی فیکٹریوں کو سب سے پہلے جلا کر راکھ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے نابکار انگریزوں کے بنائے ہوئے مسلکوں کو توبہ کر کے آپ کی جو زکوٰۃ کی فنڈ ہے اس کو آپ بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا دیا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کی مدد کر سکیں. آپ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کے حضرتوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ مسلک اعلیٰ حضرت جیسے ایک بہت بڑے فتنے کو آپ جنم دینے کی کوشش کریں، اور ایسے فتنے کو آپ فنڈنگ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو میں سنی مسلمانوں کو خاص کر یہ دعوت دیتا ہوں کہ غوث و خواجہ کا نام لینا یہ سنیت نہیں ہے، بلکہ پنجتن پاک کے اوپر اپنی جانثاوری کرنا یہ سنیت ہے. اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اگر آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے والد کو کوئی قتل کر دے تو کیا آپ اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں کرتے نا. تو یہ انسانی یہ عمل ہے کہ اگر آپ کے محبوب بندوں کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے. یہ آپ نے کیسے گوارا کر لیا کہ جس نے مولا کائنات کے اوپر تلوار کسی، مولا حسن علیہ السلام کو جس نے شہید کیا، آپ کی نظر میں وہ جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہے، اور اس کی آپ لوگ تعریف بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، اس کے نام سے مسجدیں سنواریں گے، اس کے نام سے آپ محفلیں کریں گے. لعنت ہے ایسی مسلمانیت کے اوپر، کیونکہ ہم نے جتنا بھی سنا ہے، جتنا بھی سیکھا ہے، اولیاء کرام سے سیکھا ہے. اولیاء کرام نے ہمیں محبت اور اتحاد کی دعوت دی ہے، اور ہم محبت اور اتحاد کی ہی کام کرتے ہیں. اس لیے برائے کرم ان مسلکی کیڑوں سے آپ باز رہیں، دور رہیں، اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیں. اور دوسرے بھی جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، تمام لوگوں کو، شیعہ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ مولویوں کو زکوٰۃ فنڈنگ دینا پبلک بند کر دے. آج ہمارے پاس کئی کروڑوں کی مسجدیں ہیں، کئی کروڑوں کے مدرسے ہیں، مگر اس کے اندر نہ دین ہے نہ ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ دفاع اہل بیت کی جگہ اہل بیت کے دشمنوں کی دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو مولویوں کو پیچھا چھوڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا اور اتفاق کا درس دیں. اس پروگرام کے ذریعے سے بھی مولا کائنات کی ولادت کے ذریعے سے بھی ہم یہی اتحاد کا دعوت دیتے ہیں کہ مولا کائنات کو اگر کوئی لقب دیا جا سکے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فادر آف صوفیزم ہے. تو فادر آف صوفیزم کو ماننے والے کبھی آتنکواد کی طرف نہیں جاتے. جو لوگ معاویہ کی پرستش کرتے ہیں، معاویہ کی تابعداری کرتے ہیں، یزید کے باپ کی تابعداری کرتے ہیں، وہ باقاعدہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم سے منسلک ہیں. یہ ہمارا وعدہ چیلنج ہے. کیونکہ آپ سیریا میں دیکھ لیجئے، سیریا میں جب سیدہ ماں زینب علیہ السلام کے دربار کو ان لوگوں نے جب اٹیک کیا،
جمع کر لیا تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی کو ہم نے دوبارہ قید کر لیا، معاویہ کے سپاہی آ گئے، استغفر اللہ، لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر اور لعنت ہے ایسے مسلک پر جو معاویہ کی دفاع کرتا ہے اور معاویہ کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ میں آج بھی دعوت حق کے لیے آپ تمام لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں، خاص کر سنی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ لوگ آپ کو غوث خواجہ کے نام سے بہکا کر، غوث خواجہ کے نام سے سنیت کا لڈو دے کر آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ برائے کرم پنجتن پاک کے نام کی طرف آ جائیں اور پنجتن پاک کے نسبت سے تمام ایک نیک ہو کر ایک ساتھ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستوں، ابھی بھی آپ نے ہمارے دولت علی خان صاحب کی دل کی آواز سنی۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے اچھے انداز میں پنجتن پاک کی نسبت سے انہوں نے اپنی دل کی آواز پیش کی۔ جیسا کہ یہاں پر جو محفل سجی ہوئی تھی تو یہاں پر ایک نعت خواں ہیں جو نیاز احمد حسینی، ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہاں پر نعت خواں اپنی نعت منقبت پیش کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے۔ جو مولا کائنات کی محبت میں جو ہم پر مولود کعبہ، جو مولا کائنات کی ولادت کا جو جشن بنایا، اللہ ایک ایک فرد کو یہاں پر خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ جیسا کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ میری جان غریب نواز، میری جان مولا کائنات کی محبت میں، مولا حسین کی محبت میں فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نادات در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ ماشاءاللہ، تو ہر نسبت جو ہے غریب نواز سے جڑتے ہوئے جا کر مولا کائنات میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جیسا کہ نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا، نسبت مولا علی سے جڑتا ہے رشتہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نسبت پنجتن پاک سے، نسبت اہل بیت اطہار سے، نسبت غوث و خواجہ سے، نسبت مولا حسن سے، نسبت مولا حسین سے، نسبت سیدہ طاہرہ پاک سے، نسبت مولا کائنات سے ملتا ہے پتہ خدا کا۔ دوستوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور ہمارے مرزا حسین صاحب کو بھی سلام ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ یہاں پر بیان دیے ماشاءاللہ۔ اور مصباحی صاحب اور ہمارے دولت علی خان صاحب، سب لوگوں کے لیے مبارکباد، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔